حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، وہ قریش مکہ کے کمانڈروں میں سے ایک اہم کمانڈر تھے۔ ان کی فوجی ذہانت اور جنگی مہارت اس وقت بھی بہت زیادہ معروف تھی اور وہ جنگ میں ہمیشہ فیصلہ کن ثابت ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی لائف میں ٹوٹل 100 جنگیں لڑی اور ہاری کتنی؟ ایک بھی نہیں۔ اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ اس نے تو مسلمانوں کے خلاف بھی بہت سی جنگیں لڑی، تو ہاں بالکل ایسا ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی اور اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب یہ بات ہے سن 3 ہجری کی۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرکین مکہ نے غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کشیدگی بدستور جاری تھی۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ایک زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اسی لیے مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج تیار کر رہے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ایک حکمت عملی بنائی۔ مدینہ کے قریب پہاڑ احد کے دامن میں مسلمانوں نے اپنی پوزیشن مضبوط کی اور ایک خاص پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیے تاکہ دشمن کے حملوں کو پیچھے سے روکا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ مشرکین کے فوج پر مسلمانوں نے دڑا دڑ حملے کیے، مشرکین کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی فتح یقینی لگ رہی تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ جن تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر بٹھایا تھا وہ بھی نیچے اتر گئے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت قریش کی فوج کی گھڑ سواروں کی قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے اس موقع کو جانے نہیں دیا، دوبارہ پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ پہاڑ پر تیر اندازوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مسلمان نیچے مال غنیمت میں مصروف تھے، تو خالد بن ولید نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اور اسی پہاڑ سے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ اس سے مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی، مسلمانوں میں ایک بگم دوڑ مچ گئی اور اسی حملہ سے مسلمانوں کو بہت بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید کے اس حملے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور چہرے پر بھی زخم آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیادت کو برقرار رکھ اور صحابہ کو منظم کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے اس حملے کے بعد جنگ کا پلڑا قریش کے حق میں جھک گیا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی تعداد میں شہید ہونا پڑا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت بڑے صحابی بھی شہید ہو گئے۔ اگرچہ قریش کو فتح نصیب نہیں ہوئی لیکن مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جانی نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلام پر غور اور فکر کرنا شروع کر دیا اور اسلام لائے اور مسلمان ہو گئے اور اسلام کی خدمات میں اپنی باقی زندگی گزاری۔ ان کی بہادری اور جنگی حکمت عملیوں نے اسلام کو بے پناہ کامیابیاں دلوائی۔ یہ داستان حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور جنگی مہارت کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں انہوں نے جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت بڑی نقصانات پہنچائے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خود اسلام کے ایک عظیم سپاہی بن گئے اور اپنی باقی کی زندگی اسلام کے نام پر قربان کر دی۔ لیکن جب خالد بن ولید کے موت کا وقت آ گیا تو انہوں نے ایک بات کہی جو دل کو چھو لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح اب بستر پر مر رہا ہوں، حالانکہ مجھے میدان جنگ میں شہید ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پر ان کی بیوی نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے اور ان کو یہ منظور نہیں کہ آپ کسی کافر کے ہاتھ سے شہید ہو جائیں۔ سبسکرائب